بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جہاد کے بنیادی رکن کے حوالے سے جہاد کا معنی اور مفہوم، جہاد کی اقسام میں جہاد بالنفس، جسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا، شیطان کے خلاف جہاد، یہ قسمیں پڑھ لینے کے بعد نیکسٹ ہے جہاد بالسیف۔ سیف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنا۔ عزیز طلبہ، حق و باطل کی کشمکش میں، سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں یعنی شیطانی قوتیں، جھوٹی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر، سرد جنگ، خاموش جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، سامنے ہتھیار لے کر آ جائیں تو اس لمحے مسلمانوں کو ملی یعنی وطن کی اور قومی تحفظ کے لیے اور بقائے دین کو باقی رکھنے کے لیے ان سے نبرد آزما، آمنے سامنے ہو کر لڑنا، نبرد آزما، آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنا، لڑنا، یہ پڑتا ہے۔ اس لمحے بھی اسلام دو طرح سے ہتھیار اٹھانے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جب جہاد بالسیف کی ضرورت پڑے تو اس لمحے پھر بھی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امن کا راستہ، سلامتی کا راستہ، اصلاح اور ہدایت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر مخالف یا دشمن اصلاح پر، امن پر، سلامتی پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ان کے خلاف تلوار نہیں چلائی جائے گی، ہتھیار نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اگر دشمن اس بات پر آمادہ نہ ہو تو پھر ان کے خلاف ہتھیار استعمال کیا جائے گا۔ جیسا کہ نمبر 1 مدافعانہ جہاد، وہ جہاد جس میں اپنا دفاع لازمی ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مدافعانہ، دفاع کے طور پر جہاد کرنا، لڑائی کرنا۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے، یعنی آگے بڑھ کر لڑائی لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کے غیر مسلموں کو، وہ غیر مسلم جو مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہیں تو غیر مسلموں کے تسلط قبضہ جمانا، قبضہ رکھنا، اگر دشمن تسلط کرنا چاہے، قبضہ کرنا چاہے تو ان سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش مسلمان کریں گے ہتھیار کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، وہ جہاد شمار ہوگی اور اسے مدافعانہ جہاد کہا جائے گا۔ تو یہ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح مدافعانہ دفاع کے لحاظ سے جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر
محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جائے یا ڈھایا جا رہا ہو، جیسا کہ آج کل انڈیا میں اور کشمیر پر، اسی طرح دیگر کئی ممالک پر، برما، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تمام وہ اسلامی بلاکس جو آزاد ہیں وہ مل کر دشمن کے خلاف پالیسی بنا کر جہاد کریں اور ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ بھی مدافعانہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ دوسرا ہے مصلحانہ جہاد، اصلاح والا جہاد، وہ جہاد جس میں اصلاح، امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کو حاکم ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی دین متین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، یعنی تبلیغ کے ذریعے بالعلم و باللسان، زبان اور قلم کے ذریعے جہاد کرنا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد دین حق کا قیام فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا هو الذی، وہی ہے اللہ، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر، و دین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ اس کا دین غالب آ جائے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے۔ یہ وہ قرآنی آیت ہے، یہ وہ قرآنی ثبوت ہے کہ جس میں خود رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب دین ہے۔ تو آج ہمارے سو کالڈ سیاسی پڑھے لکھے رہنما قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمام ادیان برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں، تو ہم ان کی جہالت اور ان کی ہٹ درمی پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دین حق کی راہ سجائے۔ پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کریں، تب بھی ہم نے ہر حال میں اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے اور غالب رکھنا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کے مطابق اور سچے دین دے کر، اس کو غلبہ دے کر، ہر دین اگرچہ اس پر مشرکین برا مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دین متین کو جو ہے دین حق اور دین غالب قرار دیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دوسری صورت یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اصلاح، امن اور ہدایت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے مصلحانہ جہاد کیا جائے۔ پھر فرمایا وقاتلہم، وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، لڑائی کرو، حتی لا تکون، یہاں تک کہ نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، یعنی یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں قتال کرنا پڑے، اس کے لیے ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا پڑے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جو ہے اس دین کو، دین متین کو، اس دین پر تمام ادیان کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ عزیز طلبا، یہ وہ پہلو ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اس کی بھی دو راہیں ہیں،
ایک راہ وہ ہے مدافعانہ، دفاع کے لحاظ سے ڈیفینڈنگ پوزیشن میں لڑنا. دوسری راہ جو ہے وہ اصلاح اور امن کا راستہ اختیار کیا جائے. اگر اس راستے سے کوئی ٹھیک نہ ہو تو پھر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ان سے قتال کرنا بھی جائز اور درست ہے، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. نیکسٹ انشاءاللہ جنگ اور جہاد میں فرق یہ پڑھیں گے. جنگ اور جہاد میں فرق پڑھتے ہوئے جہاد کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.